پیج نمبر 289 افسانہ 1987 تک سید راحت زاخیلی کو پشتو کا پہلا افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا رہا، مگر اسی سال پشتو کے مورخ شاعر نقاد اور محقق قلندر مومند نے اپنے ایک مضمون بخوان پشتو کا پہلا افسانہ نگار میں اس حوالے سے نئی تحقیقات منظر عام پر لائے۔ ان کی تحقیقات کے مطابق جے جی لوریمن المحرو بٹم پیر نگے پشتو کے اولین افسانہ نگار ہیں، جن کا افسانہ 1902 میں ان کے تالیف A Dictionary of Waziri Language میں کلکتہ سے چھپا ہے، جو کہ بلا عنوان اور رومن رسم الخط میں ہے۔ پشتو کے بعض دوسرے ادیب اور محققین، جن میں ڈاکٹر محمد اعظم، زرین النخول وغیرہ اہم قلندر مومند کے رسا کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے اور جے جی لوریمر کی اس بلا عنوان تحریر کو افسانہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس ضمن میں زرین نخول نے لکھا کہ لٹرم پیر نگی نے میاں بیوی کے حوالے سے جو حکایت لکھی ہے وہ جدید افسانوی معیار کے تقاضے پورے نہیں کرتا، بلکہ ہم اس افسانے کے ابتدائی نمونہ بھی تصور نہیں کرتے۔ 2 ڈاکٹر محمد اعظم سے ایسے عوامی قصے کی ایک شکل کردار دیتے ہیں۔ 3 البتہ محمد زبیر حضرت اور اسیر منگل قلندر مومند کی رائے کے مؤید ہیں۔ حضرت اس زمن میں یوں رسمراز ہمارے محترم نقاد اور محقق قلندر مومند نے نئی تحقیق کی روشنی میں افسانے کے متعلق اپنی رائے مستند دلائل کے ساتھ قائم کی ہے۔ اگر ادب کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے ہم اس کا جائزہ گہری نظر سے لیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ پشتو کا پہلا افسانہ 1901 سے پہلے لکھا گیا ہے۔ یہ افسانہ جے جی لوریمر نے لکھا ہے، جو اپنے آپ کو فخر یہ طور پر لٹرم پیر نگے کہتے ہیں۔ یہ افسانہ جس کی کتاب میں ہے وہ 1902 میں کلکتہ میں شائع ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ درست مانیں تو اس لحاظ سے پشتو کا اولین افسانہ نگار جناب راحت زاخیلی نہیں بلکہ مغربی ادیب لٹرم پیر نگے ہیں، اور اسی طرح پشتو کا اولین افسانہ کنڈہ جینی نہیں بلکہ لٹرم پیر نگی کا افسانہ ہے۔ نمبر 4 موصوف آگے چل کر اس افسانے کے فن و تخلیق کے بارے میں لکھتے ہیں۔ اس افسانے میں پلاٹ بھی ہے، کردار بھی اور ماحول بھی۔ یہ افسانہ بالکل پشتونوں کا معاشرتی افسانہ ہے جو محترم لکھاری نے احسن طریقے سے بیان کیا۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانے کی کفن، حیت اور اسلوب پر بالکل پورا اترتا ہے۔ 5 اس ضمن میں اسیر منگل نے اس افسانے کا تجزیہ اور اپنی رائے کا اظہار یوں کیا ہے کہ جو ہم لٹرم فرنگی اس کہانی کا تجزیہ کرتے ہیں اور اسے پر رکھتے ہیں تو افسانے کے معیار پر تقریباً پورا اترتی ہے، اگرچہ اس میں اسلوب اور زبان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ بنکاری ٹریٹمنٹ کمزور ہے، کردار نگاری اور منظر نگاری بھی قابل ستائش نہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں آسانی رنگ پایا جاتا ہے۔ مصنف نے جس اختصار کے ساتھ اسے پیش کیا ہے وہ اس وقت کے حوالے سے ایک منفرد سٹائل ضرور ہے اور اسے افسانے کی ابتدائی شکل میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پشتو ادب میں افسانہ انگریزی ادب کے بجائے اردو ادب سے آیا ہے۔ اگرچہ پشتو کا پہلا افسانہ نگار انگریز ہے، لیکن اس کا امام راحت زاخیلی ہے جو اردو افسانے سے متاثر ہے، اور یہ حقیقت کے بعد کہ افسانہ نگاروں نے لٹرم فرنگی کی نہیں بلکہ کہ راحت زاخیلی کی پیروی کی ہے۔ 6 بہرحال اس بات سے قطع نظر کہ پشتو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے، اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں کہ پشتو زبان میں لکھا گیا پہلا
افسانہ کنتر جینائی ہے جو راحت زخیلی نے 1917 میں لکھا ہے۔ پشتو افسانے کی فکری اور معنوی تفہیم کے ضمن میں اسے دو ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک آزادی سے پہلے اور دوسرا آزادی کے بعد کا دور۔ آزادی سے پہلے کا دور کنتر جینائی پشتو افسانوی نویسی کا نقطہ نظر آغاز ہے۔ یہ ایک اصلاحی اور معاشرتی افسانہ ہے اور ناقدین کے نزدیک اس کا مزاج اردو افسانے بتائیے گھرانے کی بیئر کے مزاج کے قریب تر ہے۔ اس ضمن میں افضل رضا لکھا ہے کہ راحت زخیلی نے اس دور میں افسانہ پشتو ادب میں متعارف کرایا جب اردو ادب میں اس صنف میں پرچم پریم چند اور سجاد حیدرعلی کے تجربے تھے۔ کنتر جینائی ان مظالم کی داستان ہے جو پشتون معاشرے میں ایک بے زبان لڑکی کے ساتھ صرف اس وجہ سے روا رکھے گئے ہیں ان پر منحوسی کا لیبل لگایا ہوا ہے، حالانکہ تقدیر کے کاموں میں انسان کا کیا بس چلتا ہے۔ ساتھ ڈاکٹر محمد اعظم کے خیال میں اگر افسانے کے تمام کرداروں کے خلص پشتون نام تبدیل کیے جائیں اور اس کی فضا اور ماحول کو پشتون خطے سے مخصوص نہ کیا جائے تو یہ افسانہ اس دور کے برصغیر کے تمام دیہاتی معاشرے کا عکاسی ہے۔ 8 ناقدین کے نزدیک ان کا دوسرا افسانہ شلیدلی بوٹان ٹھیک ہے پھٹا ہوا جوتا ہے جو 1918 میں منظر عام پر آیا۔ یہ افسانہ تباہ ذات نہیں بلکہ ماخوذ ہے۔ میری رائے میں شلیدلی پنیا افسانے کے فنی لوازم پورا نہیں کرتا بلکہ اس پر انشیہ کا رنگ خاصا نمایاں ہے، اس لیے اگر اسے اشنائیہ کہا جائے تو زیادہ موزوں ہوگا۔ سید راحت زخیلی کو پشتو زبان و ادب کا پہلا باقاعدہ افسانہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے اور ناقدین کے نزدیک پشتو افسانوی ادب میں اس کا وہی مقام ہے جو معاصر اردو ادب میں راشد الخیری اور مولوی نذیر احمد کا ہے۔ راحت زخیلی کے افسانہ نگاری کے حوالے سے افضل رضا نے لکھا ہے کہ راحت زخیلی کے بیشتر افسانے کرداری ہے اور اس نے ان کا مداح یہ کیا ہے کہ اس پشتون معاشرے کے مظلوم کرداروں کی داستان پشتون افسانے کے شکل میں پیش کر سکے۔ کرداری افسانوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماحولیاتی اور واقعاتی افسانے بھی لکھے ہیں جن میں پشتون معاشرے کے خد و خال نمایاں ہیں۔ راحت کے افسانوں کے کردار نہایت سادہ اور دلکش ہیں اور ان کے کرداروں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نہایت فرداخیلی سے رسم و رواج اور قسمت کے تیر برداشت کر لیتے ہیں۔ وہ حد الوسع حالات کا مقابلہ کرتے ہیں مگر ایک بے بس مجبور مظلوم انسان آخر کب تک زمانے کے اعصاب اور مشکلات کا مقابلہ کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بیشتر افسانوں میں ہیرو اور ہیروئن نہایت فیضہ دخلی سے موت کا پیالہ پی لیتے ہیں۔ ان کے اکثر افسانے کے فنی لزومات پر پورا اترتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ یہ پشتو کے ابتدائی افسانے ہیں، راحت نے زبان و بیاں کا خاص خیال رکھا ہے اور اپنے افسانے میں نہایت سادہ اور شعری زبان کا استعمال کیا ہے جن کی بدولت ان کے افسانے کی عدت تاثر کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ نو سید راحت زخیلی کے بعد میاں آزاد گل نے دمڑی پیغام مردے کا پیغام کے نام سے ایک افسانہ لکھا ہے جو اگست 1926 میں شائع ہوا۔ ڈاکٹر اعظم کے نزدیک یہ ایک اصلاحی افسانہ ہے جس میں پشتونوں کی بعض غلط رسوم پر طنز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سربلندی رئیس بدوشی نے نواب سے اشنائی نواب صاحب کی دوستی کے نام سے ایک افسانہ لکھا ہے جو دسمبر 1926 میں ماہنامہ افغان مردان میں شائع ہوا۔ یہ بھی ایک مقصدی افسانہ تھا اور کردار نگاری کے حوالے سے بھی اسے ایک بہترین افسانہ کردار دیا جا سکتا ہے۔ یہ افسانہ پشتو کے دوسرے افسانوں کی طرح اردو افسانے کے زیر اثر لکھا گیا ہے جو ایک مضبوطی پلاٹ پر مبنی ہے۔ اس افسانے نے پشتو افسانے کی ارتقائی زنجیر میں ایک مضبوطی کڑی کی حیثیت سے رکھا ہے۔ 10 پشتو
افسانی نگاہ کے حوالے سے ایک اہم اور مسند نام ماسٹر عبدالکریم کا ہے، جنہوں نے 1930 اور 1956 کے درمیانی عرصے میں متعدد افسانے لکھے۔ ان افسانوں کے موضوعات کا تعلق زیادہ تر روزمرہ زندگی کے مسائل سے ہے۔ مجموعی طور پر یہ افسانے معیار کے اعتبار سے اپنے عہد کے افسانے کے معیار سے اونچے درجے کے ہیں۔ ان کے افسانوں کا مجموعہ جولائی گلونا جولی پر پھول کے نام سے 1955 میں شائع ہوا۔ ماہنویت کے اعتبار سے اس مجموعے کے افسانوں کا شمار معلوماتی اور تاثراتی افسانوں میں ہوتا ہے۔ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ ان افسانوں میں انشیاء کا رنگ غالب ہے۔ عظمت ہما نے اپنی تصنیف اردو اور پشتو کے نمائندہ افسانے تخلیقی میں ماسٹر کریم کی افسانہ نگاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ راحت داخلی کے بعد پشتو کے جدید افسانوی ادب میں ماسٹر عبدالکریم 1908-1961 ایک ایسا معتبر نام ہے جنہوں نے مقصدیت کے حوالے سے پشتو افسانے کے قیام پاکستان سے پہلے لکھے گئے اردو افسانوں کی قریب کر دیا۔ وہ دیہاتی ماحول کے عکاسی پر پریم چند کے قریب تر چلے گئے ہیں۔ ماسٹر عبدالکریم نے پشتون ماحول اور کرداروں کو سیاسی مسائل، معاشی الجھنوں اور معاشرتی خامیوں اور اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن مقصدیت کے حوالے سے ان افسانوں کی باوطن میں پوری برصغیر کے وہ دیہات اور پرخلوص سادہ دل لوگوں کے زندگیوں کی عکاسی ہوتی ہے جو پریم چند کے افسانے کو خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ ماسٹر عبدالکریم نے اپنے افسانوں میں پشتونوں کے جن زخمی احساسات کی عکاسی کی ہے، ان پر پریم چند کے افسانوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ ماسٹر عبدالکریم اس حقیقت کا خود بھی اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے انگریزی ناولوں اور ڈراموں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن جو لطف میں نے ٹالسٹائی اور پریم چند کے افسانوں سے لیا ہے وہ آج تک میں نے نہیں بھولا۔ میں نے ٹالسٹائی اور منشی پریم چند کے اسلوب کو اپنایا ہے۔ ان اثرات کے نتیجے میں ان کے قلم سے ایسے شاہکار افسانے تخلیق ہوئے جو موضوعاتی حوالے سے پریم چند کے افسانے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ماسٹر عبدالکریم نے ان افسانوں میں دی یتیم اختر، یتیم کی عید 1937 اور پریم چند کا افسانہ عیدگاہ سے نہ صرف موضوعاتی حوالے بلکہ کرداروں کی حوالہ سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ 11 آزادی کے قبل حمزہ شنواری کے چند پشتو افسانوی کا بھی سراغ ملتا ہے جو اس وقت کے متعدد جریدوں اور اشاعت پذیر ہوئے رہے ہیں، بلکہ بعض ٹھوس شواہد کی روشنی میں پشتو افسانے کے ساتھ اردو افسانہ بھی ان کی فکری رعنائی اور توانائی سے محروم نہیں رہا۔ اردو افسانوی نویسی کے مصمم نو خود بخود بتاتے ہیں کہ میں ہفتہ وار اخبارات میں اکثر ہراس اخبار کا مطالعہ کرتا تھا، کیونکہ اس کے ایڈیٹر کرم چند اور نائب مدیر سیوک رام باکر میرا بڑا احترام کرتے تھے، میرا افسانہ بھی شائع کرتے تھے۔ بارہ ایک اور جگہ یوں بیان کرتے ہیں کہ چنانچہ میں اردو میں افسانہ وغیرہ لکھنے لگا جو لاہور کے ہفتہ وار اخبار ہرائس میں شائع ہوتے، اور کبھی کبھی میں غزل بھی لکھا لیتا تھا، وہ بھی اردو میں 13، مگر شاید اب تک ان کا کوئی اردو افسانہ دستیاب نہیں ہوا۔ البتہ اس کے متحد پشتو افسانے دہلی سے نکلنے والے معروف پشتو جریدے رون آج کل میں اشاعت پذیر ہوتے رہے۔ خار علی کا مورچہ وغیرہ ان کے معروف پشتو افسانے ہیں۔ ان افسانوں میں پشتونوں کی زندگی کے مختلف رنگ عکس انداز ہوئے ہیں۔ میراتا کے فن و لوازم اور موضوع کے بابت پروفیسر اور خان داؤد نے یوں تبصرہ کیا ہے کہ میراتا میں نہ قدیم داستانی کردار ہے اور نہ ہی محمل علامت ہے، بلکہ اس میں ہمارے گرد پیش کی وہ دنیا آباد ہے جس میں ہم سب سانس لیتے ہیں۔ یہاں وہ ماحول نہیں جسے ہم نے دیکھا نہ سنا ہے۔ یہ اس لیے کہ
ایک کامیاب اور بھرپور افسانہ ہے کہ اس کے لکھنے والے کہانی کے جملہ واقعات اور تمام کرداروں کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حقیقت سے بہت قریب ہے، ہمزن نفرتوں کے خلاف ہے، برسر پیکار ہے اور پورے عالم انسانیت کے لیے پیار و محبت، امن و انصاف اور صلح و آشتی کے خواہش مند ہے۔ ان کا یہ رویہ زیر تبصرہ افسانہ میں جا بجا نظر آتا ہے۔ مقالے میں کرداروں کی نفسیات اور زبان کے عین مطابق ہے، اور وہ یہ کہ حمزہ نے ان کے لیے ان کا اپنا مخصوص لہجہ استعمال کیا ہے، جو کہ پشتو کے معیاری لہجے یوسفزئی سے کافی حد تک مختلف ہے۔ مکالموں کے سلسلے میں کرداروں کی نہ صرف نفسیاتی اور زبان بلکہ ان کی عمر کا بھی بے حد خیال رکھا گیا ہے۔ میراتا کا ہیرو قمر خان ہے، جو سب سے زیادہ مصاحب و الام کا شکار ہے اور ان میں ناگفتہ بحالات میں زیر تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اخلاقی اور انسانی اقتدار کو فروغ ملتا ہے۔ باپ کے انتقام کو بھی پشت نہیں ڈال سکتا، میں نتواتی مقبول کر لیتا ہوں اور اپنے جانی دشمن میرداد خان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک جاندار اور فعال کردار ہے جو شروع سے آخر تک افسانے کے پلاٹ پر چھایا ہوا ہے۔ وہ رسوم و رواج اور تہذیب و تمدن کے سنگم پر کھڑا ہے، آخر میں اس پر انسانی اقتدار غلبہ پاتے ہیں اور وہ رسوم و رواج کی تاریکی سے نکل کر تہذیب و تمدن کی روشنی میں قدم رکھتا ہے۔ کرداروں میں بعض فعال اور بعض غیر فعال یا جامد ہے۔ حسن خان، قمر خان اور میر درد خان فعال کردار ہے، جبکہ سید کریم، رابعہ وغیرہ جامد کرداروں کے زمرے میں آتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہانی مضبوط اور حقیقی واقعہ نگاری ہے، علاوہ مؤثر اور اعلیٰ کردار نگاری کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ 14 اس کے بعد نادر خان بزمی نے متعدد بہترین اور عمدہ افسانے کی تحریر کی، جن میں مفرور، یحل کا مینا، بندک وطن، لوگوں محبت اچھی کے وطن، مہربانی اور دمور قاتل، ماں کا قاتل نامی افسانے فنی حوالے سے بہترین شمار کیے جاتے ہیں۔ محرق العز کردار ایک اصلاحی افسانہ ہے جو اپنے جاندار موضوع کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ مہربانی ترقی پسند سوچ کا نمائندہ افسانہ ہونے کے ساتھ ساتھ حقیقت نگاری کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ رضا ہمدانی نے لوگوں محبت اچھی ہے کے وطن پریوں تبصرہ کیا ہے۔ یا خلق کا مینا بندک وطن، یا خلق کا مینا خستہ کا وطن، ایک معاشرتی افسانہ جس کی بنیادوں انہوں نے معاشرے کی ایک مخصوص روایت پر رکھی ہے۔ یہ روایت ایک معاشرے کی مخصوص روایت ہوتے ہیں، آفاقی وسعتیں رکھتی ہیں، سماج کے افراد کی اپنی ضروریات اور ذاتی قوانین روزمال کے مقابلے میں محبت، الفت، خلوص اور پریم کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے۔ یہ جذبات ہیں کہ بعض عزم و استقلال کے پیکر محبت پر آنچ نہیں آنے دیتے اور اس کے تحفظ کے لیے سر ڈھر کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اس افسانے کا مواد ایسے ہی ایک سچے واقعے سے لیا گیا جیسے بزمی صاحب نے افسانوی چاشنی کے ساتھ ممزوج کر کے سچ مچ کا افسانہ بنا دیا ہے۔ اب یہ افسانہ نہ صرف پختون معاشرے کا افسانہ ہے بلکہ دنیا کے ہر ایک اس معاشرے کی کہانی ہے جو محبت کے دولت سے مالا مال ہے۔ 15 ان کا افسانوی مجموعہ ہیلوشے کرنی کے نام سے 1950 میں طبع ہوا، جو پشتو افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے۔ قیام پاکستان سے قبل پشتو افسانہ نگاروں کی فہرست میں اجمل خٹک کا نام بھی مشہور ہے، جن کے متعدد افسانہ
افسانے اس وقت کے مختلف پشتو اخبارات اور جریدوں میں چھپے ہیں۔ ان کے اپنے قول کے مطابق انہوں نے افسانہ نویسی کی ابتدا 1914 کے لگ بھگ کی تھی۔ اگرچہ ان کے افسانے مقدار کے حوالے سے کم ہیں مگر معیار کے حوالے سے افسانے کے فن اور تکنیک پر پورا اترتے ہیں۔ موضوعاتی حوالے سے ان کے افسانوں میں پشتو معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے۔ دو جھنڈے سر دانا سرخ دانا داسی یم کری ایسے بھی ہوتا ہے، میں افسانہ نہیں لکھ سکتا وغیرہ ان کے معروف افسانے ہیں۔ ہگلی کا اردو روپ رضا ہمدانی کی مترجمہ کتاب پشتو افسانے میں شامل ہے، جس میں انہوں نے ان الفاظ میں تبصرہ کیا ہے: اجمل خٹک پشتو کے جدید ترین ادبا کے حلقے میں سرآمد ادیب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے گرد و پیش سے بڑی محبت ہے۔ وہ اپنے گلستان کے کانٹوں میں بھی شبنم کے موتی پرو کر پیش قیمت مالا بنا دیتے ہیں۔ ان کی دور رس نگاہیں ان زخموں کا جائزہ بھی لیتی ہیں جو بظاہر تو اوجھل ہیں لیکن در حقیقت ان کے قلب سے سینکڑوں بے زبان روحیں موت کے آغوش میں پڑی سسک رہی ہیں۔ اجمل نے ایسے ہی ایک واقعے کو افسانے کی شکل میں محفوظ کر لیا ہے۔ مشرقی معاشرے میں بالمحمول اور پشتون معاشرے میں بالخصوص اپنے بعض مخصوص روایات کی بنا پر صنف نازک پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہاں پابندیاں اور گھٹن اکثر اوقات بغاوت کو جنم دیتی ہیں۔ محبت کا جنون روایت قوانین کی دیواروں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اجمل کے افسانے میں بوستان بابا کی ہگلی لڑکی کے کردار میں بھی معاشرے کے وضع کردہ جان لیوا ایکٹن کی داستانیاں ہیں۔ اجمل کے افسانہ ساز ذہین نے پگلی کے ساتھ دیوانے کو دوش بدوش کھڑا کر کے سماج کی برفطری پابندیوں کا مذاق اڑایا ہے۔ انہوں نے اپنے بھرپور طنزیہ انداز میں دو دیوانوں کی داستان کو رومانوی اسلوب دے کر زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ اس افسانے میں وہ زندگی کے ایک بڑے اہم پہلو کو پیش کر رہے ہیں۔ ہماری گھٹی ہوئی گھریلو زندگی کا یہ پہلو بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اجمل نے اس موضوع کو پہلی بار پشتو افسانے میں پیش کیا ہے۔ 17 مراد شنواری کا افسانوی مجموعہ اگرچہ 1960 میں طبع ہوا مگر انہوں نے افسانہ نویسی کی ابتدائی قیام پاکستان سے قبل کی تھی۔ 1946 میں ان کا ایک افسانہ اباسین کے کنارے مانمانن ہیرون دہلی میں طبع ہوا۔ یہ ان کا معروف افسانہ ہے جو وحدت، تاثیر اور خوبصورت زبان و بیان کے حوالے سے ایک بہترین افسانہ تصور کیا جاتا ہے۔ رضا ہمدانی ان کی افسانہ نگاری کے حوالے سے یوں رخت متراز ہیں: پشتون افسانہ نگاروں میں مراد خان شنواری کا مزاج افسانے کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ ان کا قلم پشتو ادب میں ایسے نقوش چھوڑ رہا ہے جو صدیوں بعد بھی اسی طرح تر و تازہ ہو گئے ہیں جس طرح آج مراد صاحب زمان مقام کی تعریف افسانوی قالب میں ڈالتے ہیں۔ وہ اپنے گرد و پیش کے سخت ورخت صبا فر کے سہاروں کو افسانوں کی حریر و پنیہ میں سچا کر پیش کرتے ہیں۔ یقین حسن خان سوز نے بھی اسی دور میں افسانہ نویسی کا آغاز کیا۔ بعد ازاں یعنی قیام پاکستان کے بعد ان کی دو افسانوی مجموعے لوگے اور رنتھا دہوا اور روشنی کا اباسین دغاری نوی اگر اباسین آیا نہ ہوتا بالترتیب 1972-1984 میں طبع ہو کر سامنے آ چکے ہیں۔ ان کے افسانوں کے پلاٹ
معلوم روزمرہ زندگی کے سماجی اور معاشرتی مسائل کے اخذ کیے گئے ہیں اور ان میں روایتی انداز سے ہٹ کر جدہ کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ حسن خاص اور فکری طور پر ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے، اس لیے ان کی افسانے ترقی پسندانہ سوچ کے غماز ہیں۔ لوگے اور رتنا دہوا اور روشنی مہر کا افسانہ ہے جو سال مشرقی پاکستان کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر اعظم کے مطابق یہ ایک انتہائی مقصدی اور بہترین افسانہ ہے جس کا مرکزی کردار ایک ایسی لڑکی ہے جس کے پاؤں کے نیچے اپنی سرزمین بھی زمانے کے انقلاب نہ بیگانہ بنائی ہے اور جنگ کی تباہ کاریوں نے اسے اللہ کی وسیع اور ریز سرزمین میں لاچار اور بے یار و مددگار چھوڑا ہے۔ اس کے سینے میں ایک فنکارہ کا دل دھڑک رہا ہے، مگر فنکار کے عقل کی دنیا کے جنگ کے شعلوں میں جھلس کی گئی ہے اور غرض و پیش کی پوری فضا پر بے یقینیوں اور بدگمانیوں کے دعوے چھپے ہوئے ہیں اور ان دعووں نے انسانوں کے چہروں پر نئے چہرے چڑھا دیے ہیں۔ اس لڑکی کا کردار ایک علامتی سمبولک کردار ہے جو جنگ کی تباہ کاریوں اور طوفان کی بربادیوں میں پنسی ہوئی شمع کی آخری سی سیاہ ہے۔ دعوا اور روشنی علامتی زبان میں ایک طویل استعارہ بھی ہے اور افسانے کے پیرائے میں ہماری تاریخ کے ایک دردناک باب کا واقعاتی ریکارڈ بھی۔ اس افسانے میں دو کرداروں بنگالی لڑکا اور غیر بنگالی لڑکی کے شعور اور لاشعور کی غیر مرتب لہروں نے اس افسانے کی تمام فضا میں مد و جزر کی کیفیت پیدا کی ہے اور حالات کے زیر و مب پر سوز نے جو نغمہ باندھا ہے وہ جلانے والا بھی ہے اور بیدار کرنے والا بھی۔ اس افسانے میں فن اور مقصدیت باہم مربوط ہے اور افسانوی حقیقت نے تاریخی واقعیت پر اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ فن اور مقصد کا یہ حسن امتزاج حسن خان سوز کے فن کے لیے بائیک وقت خوشخبری بھی ہے اور احتیاط برتنے کی آواز بھی۔ اس دور کے دیگر افسانوں میں عزیز الرحمن عزیز کا شیخ خلیل سیدہ بشریٰ بیگم کا ہی کام قوم پرست جہاں آرا محمد اکرم فاروق شنواری کا زماق میری زندگی زماجند میاں سید رسول رسا کا مہابن کا چرا ہوا صاحب زادہ عبدالحمید کا لاپرواہ بیگمہ شمس الدین مفلس کے افسانے رقصہ نہیں نہ سمجھا اور ماں اور بیگم فاروق احمد کا افسانہ بہادر پشتون عورت بہادرہ پشتونہ شامل ہے۔ اس دور کے افسانوں کے موضوعات زیادہ تر پشتون سوسائٹی کے خدوخال طبقیاتی کشمکش اور مضبوط طبقے کے مسائل پر مبنی ہے جس کے عمدہ نمونے ماسٹر قیم کے جلی کلونا میں ملتے ہیں۔ مطبوعی طور پر پشتوں کے ان ابتدائی افسانوں کا رنگ خالص اصلاحی اور تعمیری ہے۔ اس دور کے آخر میں یعنی 1946 کے لگ بھگ لکھے گئے اکثر افسانوں کے طرز تحریک و لہجے میں جدیدیت کا عنصر غالب ہے اور پشتو افسانہ جدید دور کے جانب رواں دواں نظر آتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن
यूनिवर्सिटी के कोर्सेज भी शामिल हैं को ऑडियो रिकॉर्डिंग में मुंतकिल करने का अहतमाम किया है ताकि नाबीना तलबा आला तालीम तक रसाई हासिल करके मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। ये तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नाबीना तलबा को बिल्कुल मुफ्त फराम की जा रही हैं। नाबीना तलबा के अलावा दीगर तलबा भी इस तालीमी सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद, ईमेल hdoatd@gmail.com, वेबसाइट hdorg.net, राब्ता नंबर 03459541 यानी 0345 9541 838। सफ़ा नंबर 300, आज़ादी के बाद का दौरा। आज़ादी के बाद सबसे पहले सैयद मीर मेहदी शाह मेहदी एक बाकायदा अफसाना निगार के रूप में उभर कर सामने आए और 1956 ता 1969 उनके 4 अफसानी मजमूए निशान, दबवी, कोसे कज़ा, लाला गुलूना गुले लाला के नाम से शाया हुए, जिनमें समाजी उलझाव, तबकाती तफावत और माशरती और माशी नाहमवारियों को मौजू बनाया गया। इन अफसानों के किरदार हमवार और लज्जतदार हैं और काबिल जिक्र बात यह है कि इनमें बेशतर अफसानों का अंजाम अलमिया होता है। इनके अफसानों में पश्तूनों के सियासी कारनामे और खसूसी तौर पर खुदाई खिदमतगार तहरीक के असरात नुमाया हैं। 1956 में समंदर का अफसानी मजमुआ पुख्तने भी शामिल हुआ, जो औरतों के हवाले से हकीकी वाक़यात पर मबनी कहानियों पर मबनी है। 1958 में कलंदर मोमिन का अफसानी का मजमुआ गुजरे के नाम से छपा, जिसके तमाम अफसाने मानवी एतबार से माहौलियाती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके किरदार मौसर हैं और प्लाट भी खासे मजबूत है। उनके अक्सर अफसानों में ज़िंदगी के एक मामूली से वाक़े को माशरती और नफ्सियाती उलझाव के तनाज़ुर में पेश किया गया। बाज़ नक़ादों का कहना है कि उनके अफसाने माशी और तबकाती कशमकश के साथ सियासी पस मंज़र भी रखते हैं। कलंदर मोमिन मकसदी अदब के अलंबरदार थे और वो अदब को समाजी और माशरती मसाइल का आईनादार, ज़िंदगी आमेज़ और ज़िंदगी आमूज़ देखना चाहते थे। इसलिए उनके अफसानों के मौज़ूआत को माशरती और समाजी नाहमवारियों हैं, जिनमें हमारा माशरा लम्हा ब लम्हा सांस ले रहा है। मोहम्मद ज़ुबैर हज़रत के बकौल उनके अफसानों की गर्द इसी ज़मीन से उठती है और गर्दोपेश के हालात और वाक़यात को यही गर्द और गुबार अपने वजूद में तहलील करने के बाद जब बैठ जाता है तो एक नई शक्ल सूरत के साथ बहुत संजीदा, बहुत नाजुक मगर कबूल-कवार मजबूत जज्बात और एहसासात की अक्कासी भी करता है। मौज़ूआती पहलुओं में उनके अफसानों में अमीर सोच, नई फिक्र और फनी लिहाज से नया तर्ज़ एहसास पैदा करने के रास्ते और भी रोशन कर दिए हैं, और यही वजह है कि उनके अफसाने एक ही वक्त में कहानी की लज्जत भी रखते हैं और कारी को फिक्र और फ़लसफ़े की गहराई से आशना भी करते हैं। अपने बहुत से मासरीन की निस्बत इनका अफसाना महज किस्से के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि वाक़यात भी पूरी शनाख्त के साथ आते हैं और ऐसे के रवायती और तहजीबी पहलुओं अंगड़ाइयाँ लेते महसूस होते हैं। हबीब बनाम सरकार। निमगढ़ निमाफा गुमामुने नश्व पखंदाशा महज वाक़याती अफसाने नहीं, बल्कि एक निज़ाम के बरखिलाफ तंज के वो तंद और तेज़ तीर है जो कलंदर मोमिन के सीने की कमान से शिद्दत के साथ निकलकर इन निज़ामदारों के दिलों में पेवस्त हो चुके हैं। कलंदर मोमिन के अफसानों को अगर मैं एक तवील ख्वाब के मंजरनामे कहूँ तो मुबालगा न होगा, और इसी ख्वाब से जब कारी की आंखें खुल जाती हैं तो ये खौफनाक सूरत हाल की कैफियत इस पर तारी होती है। वो फिर तलखियों का सामना करता है, जिससे दिमाग एक माशरती तबकाती निज़ाम के बरखिलाफ एक खतरनाक तबसरे की शक्ल में जोश व खरोश से फट जाता है। उनके अफसानों को मजमूई तौर पर मैं तीसरी दुनिया के समाजी मनाज़रनामों की रुदात कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करता, जो तीसरी दुनिया के जबर और सियासी तग़य्युर और तबद्दुल के नतीजे में एक बेरहम माशरे की बनावट के बाद वजूद में आए हैं। इसी माशरे में इंसानी इक़दार की जो तज़लील होती है, कलंदर मोमिन इस तमाम सूरत हाल को एक ज़बरदस्त तंज़ के नक्शे में पेश करते हैं।
گجرے میں کئی کردار مثلاً حبیب ماما، ترورے، شفاگئی، عزیز، پرے جادو، بنات، الف جانا اور عظیم بابو اسی صورتحال کی پیداوار ہے۔ موضوعاتی تنوع کے ساتھ ساتھ قلندر مومند کے افسانے فن کی کسوٹی پر اتنے پورے اترے ہیں اور اتنے مکمل ہیں کہ نہ تو وہ روایتی افسانوں کی طرح خاص انجام کو پہنچ پاتے ہیں، نہ علامتی یا تجریدی افسانوں کی طرح ایک ادھورے احساس کے ساتھ انجام پذیر ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے غیر روایتی طور پر اپنے قصے ایک موڑ پہ چھوڑے ہیں، جہاں ایک داستان گو اپنے قصے یا ایک کردار میں اپنا ادھورا پن پیدا کر دیتا ہے کہ بڑی حد تک قاری یا سامع کے ذہن میں درد کی ہلکی اور میٹھی ٹھیس اٹھ جاتی ہے۔ اس ادھورے پن سے میرا مقصد کوئی غیبی یا فنی خامی نہیں بلکہ فنی مہارت ہے۔ گجرے ہمارے عہد کے 90 نوحے بھی ہیں اور ان نوحوں میں پوشیدہ خوشیوں کے وہ گیت بھی ہیں جو ہماری دوسری دنیا کے باسیوں کی آرزو ہیں۔ 1958 میں ہی زیتون بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ ہندارہ بھی طبع ہوا۔ اس کے بعد ازاں ان کے 3 اور افسانے مجموعے مات، بنگڑی، جوندی غمونا، خوبونا شائع ہو کر منظر عام پر آئے۔ زیتون بانو خواتین افسانہ نگاروں میں ایک باشعور اور اس مصنف کی باقاعدہ لکھاری ہیں جو اپنے افسانوں میں عورتوں کے حقوق کے لیے معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف مردانہ وار لڑتی نظر آتی ہیں، جرأت اظہار کے حوالے سے بھی منفرد حیثیت رکھتی ہے اور نفسیاتی مسائل کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں بھی یکتا ہے۔ ان کے افسانوں کے کردار یہی زندگی کے بجائے جدید دور کے شہری، تعلیم یافتہ اور سوشل ہیں۔ بانو کے بیشتر افسانے معونیت کے اعتبار سے اصلاحی ہیں، لیکن کہیں کہیں ان پر رومانیت کا دھندلا عکس بھی موجود ہے۔ لاس کے نام سے لکھا گیا افسانہ ان کے رومانوی تصورات کی ایک واضح مثال ہے، جبکہ مہاتما با مقصدیت، حقیقت پسندی، فنی باریکیوں اور زبان و بیان کی شیرینی کے حوالے سے ایک نادر نمونہ ہے۔ پشتو افسانوں کا ایک اور معتبر نام ارباب رشید احمد خان کا ہے، جن کے افسانوی مجموعے انگازے بازگشت کے سارے افسانوں کو ہم مختصر افسانے کہہ سکتے ہیں۔ یہ افسانے معونیت کے اعتبار سے تاثراتی ہیں اور ایک مخصوص کیفیت میں زندگی کے بعض واقعات و کردار کے بارے میں ایک خاص تاثر کے زیر اثر لکھے گئے ہیں۔ ان افسانوں میں ملاگے، درے، کہانی اور شیرینی کے ابہام کی حد تک الجھے ہوئے اور سسپینس کے شکار ہیں۔ مجموعی طور پر ارباب رشید احمد خان کے افسانے نہایت مختصر ہونے کے باوجود فنی لحاظ سے بہت پختہ، تاثر کے لحاظ سے بہت اعلیٰ اور کردار نگاری کے حوالے سے بہت معیاری ہیں۔ 70 کی دہائی میں اشراف حسین احمد کے 2 افسانوی مجموعے چینی گل اور موری شیشے مطبوعہ 1963 کے نام سے چھپے اور وہ افسانے کے فن پر خاصی دسترس رکھتے ہیں اور نئے دور کے افسانہ نگاروں کی صف اول میں شامل ہیں۔ مجموعی طور پر ان کے افسانے ترقی پسندانہ سوچ کے زیر اثر واقعہ نگاری اور حقیقت پسندی پر مبنی ہیں۔ ان کے فکر پر سعادت حسن منٹو اور ممتاز مفتی کی واقعہ نگاری اور حقیقت پسندی کی گہری چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں زیادہ تر جنسی مسائل کو موضوع بحث بنایا۔ رضا ہمدانی نے ان کے افسانہ نگاری کی بابت لکھا ہے کہ اشرف صاحب کے افسانوں میں زبان کا چٹخارا بھی ہوتا ہے اور محاورے کی پھلجھڑیاں بھی۔ وہ اگرچہ افسانہ اصطلاحی جذبے کے تحت لکھتے ہیں لیکن اس میں پیوست کو دخل نہیں ہوتا، بلکہ افسانے میں قاری کے لیے آخری دم تک دلچسپی قائم رہتی ہے۔ برقع، دسپرلی مینا، بیماری، غلاف اور زلزلہ اگرچہ ان کے اچھے افسانے ہیں لیکن چندی گل موضوع کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے۔ پشتون افسانہ نگاروں نے اپنے سماج کے اس زندہ کردار کی طرف توجہ نہیں دی۔ اشراف حسین نے اگرچہ مختلف موضوعات پر قدم اٹھایا لیکن ان کا مرغوب موضوع
جنس ہے اور یہ رجحان ان کے اکثر پشتو نیز اردو افسانوں میں بھی ملتا ہے۔ جنس میں ان کا قلم بے راہروی کے بجائے معتدل ہے۔ اشرف حسین احمد کے بعد گل افضل خان کے افسانوں کے دو مجموعے کگیل آرے اور داغونہ کے چھپے، جن میں پشتو سوسائٹی کا دیہاتی ماحول اور ان لوگوں کا مخصوص کردار اور طرز عمل جلوہ گر ہے۔ ان افسانوں کا عمومی رنگ عوامی اور اصلاحی ہے۔ افسانہ نگاروں نے زندگی کے معمولات کا تذکرہ نہایت ہی سادہ پیراہے میں کیا ہے۔ ولی اور خدائے دے اور اوبخا طبقاتی مسائل پر مبنی افسانے ہیں۔ 1971 میں طاہر آفریدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دی محلونہ خواہ کے محلوں کے قریب جوار میں طبع ہوا۔ اس کے بعد ان کے 4 افسانوی مجموعے بالترتیب زانتا زانتا، لارا کی ماخام راستے میں شام اور بیاہغا ماخام دے پھر وہی شام چھپ کر سامنے آئے۔ 2002 میں ان کا آخری مجموعہ نور خوبو نہ نوینم اور خواب نہیں دیکھتا کے نام سے شائع ہوا، جو 13 افسانوں پر مشتمل ہے۔ طاہر آفریدی کے یہاں پہلی مرتبہ پشتو افسانہ ذیلی ماحول سے نکل کر شعری ماحول اور مشینی فضا ہم کنار ہوتا نظر آتا ہے اور اس میں پہلی بار زندگی کے بارے میں ایک تنقیدی شعور بیدار ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ علاوہ ازیں ان افسانوں میں علامت نگاری اور تجریت کے کامیاب تجربوں کی جھلک بھی ملتی ہے۔ 1971 ہی میں عبدالغفران بیگس کے افسانوں کا مجموعہ زرچاودے تھکے ہارے بھی چھپا، جو 8 افسانوں پر مبنی ہے۔ انہوں نے معاشرتی اور سماجی مسائل کو اپنے افسانوں کا مجموعہ بنایا ہے، تاہم فن کے حوالے سے ان کے افسانے نہایت کمزور ہیں۔ 1973 میں ہمیش خلیل کے افسانوں کا مجموعہ 4 گل طبع ہو کر سامنے آئے، جن کے افسانے ماہنویت کے اعتبار سے نظریاتی اور سیاسی ہیں۔ ڈاکٹر اعظم کے مطابق ان کے زیادہ تر افسانوں پر مقصودیت اور جذباتیت کا رنگ نمایاں ہے۔ ان کے لیے ان میں جگہ جگہ وحدت تاثر ٹوٹتا نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کردار نقطۂ عروج تک پہنچنے سے پہلے ہی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جو تقریباً سارے مقصدی اور نظریاتی لکھاریوں کے افسانوں میں موجود ہے۔ تاہم اس مجموعے میں کردار نگاری کے حوالے سے چند بہترین افسانے بھی شامل ہیں۔ یوا ماتا شوا، دیا بجھ گیا ہمیشہ خلیل کا ایک ایسا افسانہ ہے جس کا پلاٹ بھی مضبوط ہے، مقصودیت کی جھلک بھی اس میں نمایاں ہے، نیز ماحول اور کرداروں کے حوالے سے اس کا مشاہدہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ اس طرح مینا محبت میں فن اور مقصودیت آخر تک ساتھ چلتے ہیں، جو ہمیش خلیل کے افسانوی جنس کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ 22 چار گل کے افسانوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے ایسر منگل نے لکھا ہے، چار گل کے افسانوں نے اس دور میں پشتو افسانوں میں انقلابی تبدیلیاں لائیں۔ ہمیش خلیل نے جس جوش و خروش اور جذبے کے تحت یہ افسانے لکھے، وہی جوش اور وہی جذبہ آج بھی ان کہانیوں کے پس منظر میں دکھائی دیتا ہے۔ جہاں کہیں بھی پشتو افسانے کا تذکرہ کیا جائے گا تو لا محالہ ان کا نام نہایت ہی احترام سے لیا جائے گا اور ان کے افسانے مثال کے طور پر پیش کیے جائیں گے، جنہوں نے نہ صرف پختونوں میں افسانہ نویسی کا رجحان پیدا کیا بلکہ انہیں زندگی کے بارے میں ایک تنقیدی شعور بھی دیا۔ 23 کے افسانوں کو ہم ترقی پسند تحریک کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان افسانوں پر ترقی پسندانہ افکار اور نظریات کا عکس نہایت گہرا اور بھرپور ہے۔ اسی سال 1973 افغانستان میں عبداللہ بختانی اور افسانوی مجموعہ دی پختو بت، پشتو کا بت بھی طبع ہوا۔ بختانی کے افسانوں میں اگرچہ فنی سقم موجود ہے، مگر ان میں پشتون معاشرے کے سماجی مسائل بڑی خوبصورت انداز سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایسر منگل کے مطابق
وہ ماسٹر عبدالکریم سے متاثر ہیں۔ ان کی کہانیوں پر ماسٹر کے افسانوں کی ایک گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ ان کے بعض افسانوں کے پلاٹ سست ہیں اور واقعات غیر فطری انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ افسانے کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ افسانہ نگار سب کچھ بتاتا نہیں بلکہ قاری کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتا ہے، مگر عبداللہ بختانی کہانی کے ساتھ اس کی تشریح و توسیع بھی کرتے ہیں، جن کی طرف دا پختو بدھ کے دیباچہ میں ممتاز دانشور اجمل خٹک نے بھی اشارہ کیا ہے۔ تاہم جس انداز سے کہانی لفظوں میں بیان کرتے ہیں وہ قابل تعریف ضرور ہے۔ 1982 میں پشتو افسانوں کے 3 مجموعے طبع ہوئے، جن میں سید اللہ جان برق کا دا کشمیر غازی، کشمیر کا غازی، پروفیسر ہدایت اللہ خان خٹک کا نوری لمبی، مزید شعلے اور عبدالکافی ادیب کا کاغ مخونہ ٹیڑھے چہرے شامل ہیں۔ برق نے افسانے کو بہت کم توجہ دی ہے، تاہم جتنے افسانے لکھے ہیں وہ افسانے کے فن الوزن پورا کرتے ہیں، لیکن موضوعات میں تنوع کم از کم نظر آتا ہے۔ البتہ پروفیسر ہدایت اللہ خان خٹک کے یہاں موضوعات متنوع ہیں اور ان کے تمام افسانوں میں اصلاح کا رنگ جھلکتا ہے۔ ادیب کے بیشتر افسانے کے فن الوزن کو پورا نہیں کرتے، تاہم دیہات نگاری بالخصوص ہشتر کے دیہاتی گرد و پیش کے حوالے سے ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ 1983 میں پاکستان میں کوئی بھی پشتو افسانوی مجموعہ نہیں چھپا، البتہ ڈیورنڈ کے اس پارغوث بخش خیبر کا دا کوکا مندان لیوان منظر عام پر آیا۔ پشتو فکشن کے حوالے سے غوث بخش خیبری کا نام خاصا اہم ہے، اس لیے کہ انہوں نے ناول نگاری بھی کی ہے اور افسانہ نویسی بھی۔ اب تک ان کے کل 3 افسانوی مجموعے سامنے آئے ہیں، جن میں شامل افسانوں کے موضوعات سرزمین افغانستان پر آگ اور خون کے جاری کھیل کے نیز و تند، شعلوں اور دھوؤں سے اٹھتے ہیں، جو ان کے فن میں تحلیل ہو کر نئی شکل اور صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تاہم بسا اوقات بے مہر جریات نگاری ان کے افسانوں کا رنگ بیکار دیتی ہے۔ 1984 میں زرین الحور کا دا رسمونا یہ سر اور یہ رسمیں زیر ارتباط سے آراستہ ہوا۔ بعد ازاں ان کے 3 اور افسانوی مجموعے بھی طبع ہوئے۔ انہور پشتو افسانے کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ اس کا اسلوب بظاہر ایک سادہ بیانیہ اسلوب ہے، مگر اس سادگی میں اعلیٰ درجے کی فنی پرکاری پوشیدہ ہے۔ جنگ افغانستان کے دوران میں جو انسانیت سوز مظالم رو رکھے گئے اور استعماری طاقتوں نے جس طرح سے افغانستان اور اس کے باشندوں کو لوٹا اور جس نہج پر درندگی اور وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا، ان کا بھرپور عکس ان کے افسانے میں صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ انہور افسانے کے فن الوزن اور تقاضوں سے یہ خوبی آگاہ ہے، اس لیے ان کے تمام افسانے فن کی کسوٹی پر پورا اترتے ہیں۔ علامہ ضیاء حسن خان سوز کا افسانوی مجموعہ کا اباسین راغلوی اگر اباسین آیا نہ ہوتا بھی اسی سال طبع ہوا۔ 1986 میں پشتو افسانوں کے 5 مجموعے چھپے، جن میں صاحب شاہ صابر کا واوری اور گلونا، برف اور پھول، زیتون بانو کا خوبونہ، خواب بشیر
دودیال کا تندہ ہوئی تازہ کلی، پروین فیض زادہ ملال کا سپینہ صفا اور احسن آرین زئی کا شلیدلی تارونہ ٹوٹی ہوئی تاریں شامل ہیں۔ صاحب شاہ صابر پشتو ادب کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ مقصدی ادب کے علم برادر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں میں سماجی حقیقت نگاری کا علم بند کیا ہے۔ زیتون بانو پشتو افسانے کا بنیادی حوالہ ہے۔ انہوں نے جس بے باکی سے عورتوں کے مسائل پر قلم اٹھایا ہے، پشتو ادب میں لمحہ موجود تک اس کی کوئی دوسری مثال سامنے نہیں آئی۔ پروین فیض زادہ، ملال بشیر دودیال اور احسن آرین زئی کی کہانیاں افغانستان کے المیوں کے نوحے میں بھی ہیں اور اس ہولناک جنگ کے شعلوں اور دھوؤں کی تصویر کشی اور منظر بھی۔ 1987 میں بھی 5 افسانوی مجموعے سامنے چھپے، جن میں اکبر کرگر کا سندھ بحیرہ دریا جا اور بہتا جا، خالق رشید کا ولی ڈولی، انور عنایت ابو شائق کا جوندئی کسی، زندہ قصے، طاہر آفریدی کا لارا کے ماخام راستے میں شام اور غوث بخش خیبری کا ہردے شامل ہے۔ اکبر گرگر، خالق رشید، انور عنایت ابو شائق اور غوث بخش خیبری کا تعلق سرزمین افغانستان سے ہے۔ مخلص تذکرت گزشتہ سطور میں ہم کر چکے ہیں۔ اول تینوں کے افسانے افغانستان کے سماجی، معاشی اور معاشرتی حالات کے عکاسی ہیں۔ اکبر کرگر ترقی پسند سوچ کے مالک ہے اور افغانستان میں انقلاب صورتحامی ہے، جبکہ خالق رشید اور شائق اس انقلاب کے مظالم کے خلاف یک زبان اور یک آواز ہیں۔ اکبر کرگر اور خالق رشید کے افسانوی پلاٹ بسا اوقات نہایت کمزور پڑ جاتے ہیں۔ 1986 اور 1987 کی طرح 1988 میں بھی پشتو کہانیوں کے 5 مجموعے منصۂ شہود پر جلوہ گر ہوئے، جن میں قیوم مرود، پٹ مخونہ، چھپے چہرے، ڈاکٹر شیر زمان طائرے کا شیلئی بانسری، شہرت ننکیال کا تیرے لاری رنگ روشنی کری، تاریخ رست روشن لکیریں، اکمل اسد آبادی کا گٹی اور اوچے پتھر اور لہریں، اور فاروق سرور کا دریائے شامل ہے۔ قیوم مرود نے پشتو میں پہلی مرتبہ انتہائی جرأت کے ساتھ جنسی موضوعات پر قلم اٹھایا۔ افسانے کے فن اور تکنیک پر ان کی گرفت نہایت مضبوط ہے۔ ان کے افسانوں میں طنز کی تیر بھی پہنیاں ہیں اور مزاح کی شیرینی اور حلاوت بھی۔ ڈاکٹر شیر زمان طائزے پشتو افسانوی ادب کا نہایت معتبر اور بنیادی حوالہ ہیں۔ ناول نویسی اور ڈرامہ نویسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانہ نگاری بھی کی ہے۔ ایک واضح سیاسی اور نظریاتی وابستگی کی بدولت ان کے افسانوں میں سماجی حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ قومیت کا تصور بھی ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسیر منگل کے مطابق ڈاکٹر شیر زمان طائزے افسانے کے اسلوب اور تکنیک
سے واقف ہیں اور وہ اپنے کرداروں سے خوب انصاف کرتے ہیں۔ منظر نگاری افسانوی ادب کی جان ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹر تائزے کے افسانوی میں اس کے اعلیٰ نمونے پائے جاتے ہیں اور اس ضمن میں چلئی بطور مثال پیش کیا جاتا ہے جس میں قبائلی علاقوں کے فطری حسن کو پرکشش انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ پچی شہرت ننگیال کی کہانیاں افغانستان کے باسیوں کے المیوں، محرومیوں اور دکھوں سے بھری پڑی ہیں۔ اکمل اسد آبادی کے افسانے ہمیں بندے مزدور کے تلخ اوقاف سے آگاہ رکھتے ہیں۔ فاروق سرور کا نام پشتو میں علامتی اور تجریدی افسانے کے لکھاریوں میں خاصا نمایاں ہے۔ 1989 میں پشتو کہانیوں کے 3 مجموعے شائع ہوئے جس میں محمد صدیق بصر لے کا اسرا خلیع، ڈاکٹر اکبر یوسف زئی کا سیپ اور رضا مومندی کا یادونا انگارونا یادیں اور انگارے شامل ہیں۔ صدیق بصر لے اور ڈاکٹر اکبر یوسف زئی کی کہانیوں کے موضوعات روس اور افغانستان کے درمیان تباہ کن جنگ کے نتیجے میں رونما ہونے والے حالات و واقعات پر مبنی ہیں۔ رضا مومند کے بیشتر افسانے روایتی اور رومانی موضوعات پر مبنی ہیں، تاہم ان افسانوں میں ان کے گہرے مشاہدے کی جھلک نمایاں ہے۔ پشتو افسانہ نویسی کے ضمن میں 1990 کا سال اس لحاظ سے اہم ہے۔ اس سال 9 افسانوی مجموعے چل کر سامنے آئے جو گزشتہ سالوں کی نسبت ایک بڑی تعداد ہے، اور ان مجموعوں میں ولی محمد کا صبا کا غازی، عرفان خٹک کا سپیڑی تھپڑ، بادشاہ شیرین وصال کا مڑ گلونا، مرجھائے ہوئے پھول، محمد نسیم سکانیزی کا جھونپڑا اومتئی جھونپڑی اور حویلی زرین اقورہ کا تروگمی، تماواس عنایت اللہ ضیاء کا مازیگری ستوری، صاحب پہر کے ستارے، عصمت کانا کا سبابہ دیا، سیدی باری کی غوث الدین صدیقی کا دار مانونا اور ذبیح اللہ شرار کا گمبئی شامل ہیں۔ ان افسانہ نگاروں نے اپنے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے انسانی دکھوں اور المیوں کی بات بھی کی ہے اور اپنے عہد کی سامراجی اور استحصالی قوتوں کے کردار کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اپنے اسالیب کے ذریعے اپنے ماضی اور ضمیر کو قاری تک پہنچانے کی حتل مقدور کوشش بھی کی ہے۔ 1991 تا 2000 کے اشرے میں خاصی تعداد میں افسانوی مجموعے طبع ہوئے جن کی تعداد 50 کے لگ بھگ ہے۔ ان میں پرانے اور بزرگ افسانہ نگاروں کے ساتھ ساتھ نئے افسانہ نگاروں کے مجموعوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ ہے۔ اس دور کے چند قابل ذکر افسانوی مجموعے عبدالکافی ادیب کا طنز غریب پیاسا، ڈاکٹر سید چراغ حسین کا نال دلی بلا اندیکھی بلا، زرین اقور کا زمون دسلی پانے، ہمارے گاؤں کے پتے، فاروق سرور کا تندہ پیاس اور سکروئی چنگاریاں، مفلس درانی کا دسرو غاخ، سونے کا دانت، عظمت ہما مجازی کا پورا سڑے پورا آدمی، اسماعیل گوہر کا مرتبہ،
جوان کسی کسی، زندگی کسے ہی کسے، رحمت شاہ سائل کا آخری سنظرہ، آخری گیت، طاہر افریدی کا بیا خوبونہ ما غم دے، بیا ہغا ما غم دے، پھر وہی بیا ہغا ما خام دے، پھر وہی شام ہے، زبیر حسرت کا قصہ خانہ، لائق زادہ لائق کا ماتا آئینہ، ٹوٹا ہوا آئینہ، خالق دادا امید کا پھلوں کی بھٹی، علی خیل دریاب کا کل، عنایت اللہ ضیاء کا تالونا جھولے، اور عصمت بی بی کا نیمگڑی جنہیں آدھی عورت، نیمگڑی خزاں آدمی عورت شامل ہیں، ان میں روایت ساز افسانہ نویس بھی ہیں اور علامت پر سست اور تجربہ پرست بھی علامتی اور تجریدی افسانوں کے عمدہ نمونے عنایت اللہ ضیاء کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ جنسی موضوعات کے حوالے سے اہم تر افسانوی نمونے زبیر حسرت کے قصہ خانہ میں ملتے ہیں۔ زبیر حسرت پشتو افسانے کا ایک ایسا معتبر نام ہے جو انسانی نفسیات کی گہرا کشائی تک جا پہنچتے ہیں۔ چراغ حسین شاہ بھی انسان کے نفسانی مسائل کو نئے زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ اسماعیل گوہر بھی پشتو کے منفرد افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانہ فنی بندوبست کے اعتبار سے بہت گھٹے ہوئے ہیں۔ عظمت حماہ کے افسانے منظر کشی اور کردار نگاری کے حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں۔ عبدالکافی ادیب کی دیہاتی نگاری ان کے افسانوں کا بنیادی حوالہ ہے، جس کے عصمت بی بی نے عورتوں کے مسائل کی بابت قلم اٹھایا۔ 2001 سے لے کر 2005 تک جن افسانہ نگاروں کے مجموعے منظر عام پر آئے، ان میں عبداللہ جان مغموم، عبدالوکیل شنواری، زرین اخور، محمد ایاز غزل، نیم شفیق، سلمیٰ شاہین، فضل اللہ رشتین، محمد ابراہیم خان شبنم، احسان اللہ علیم زئی، ڈاکٹر اقبال یاسین، یوسف زئی، نور الامین یوسف زئی، عظمت حماہ، نصیب اللہ، سیماب میاں، اسرار گل، باطن خیل، طاہر افریدی، لائق شاہ، دربا خیل، ثریا حوا، اسیر منگل، قیوم مروت، عبدالرؤف قتیل خوگیانی، عبدالوکیل سولہ مل شنواری، جمال رازی، نثار خان، الطاف خٹک، بدر حکیم اور نسیم خان نسیم بطور خاص قابل ذکر ہے۔ نوازی سلطان محمود، صابر فاروق سرور، در محمد قاسی، ولی محمد ولی، ڈاکٹر شاہ افضل خان صاحبزادہ، رزاق نور، امیر عثمان اکمل اسد آبادی، جان محمد زلمی، ساغر آفریدی، طاہر بخاری، ڈاکٹر محمد اعظم افضل رضا، عبدالرحیم مجذوب سے، یوسف زئی، عبید اللہ خان، قمر زمان، قمر کاف خٹک، پیر محمد شارق، عبدالجان مغموم، یوسف الرحمان، سید خواجہ محمد سائل، محمد اقبال غازی سیال، ساحر آفریدی، محب اللہ شوق، سیف الاسلام سیف، سردار خان فنا، محمد نور نواز، طاہر پیر گوہر، خیال بخاری، مجید اللہ خلیل، مشتاق مجروح، یوسف زئی، تاج الدین تاجور، اظہار اللہ اظہار، خورشید اقبال خٹک، صفیہ حلیم، سیدہ حسینہ گل، فہمیدہ کمال گل، محمد بیتاب، امیر حیدر، شبکیر محمد یوسف، ارمان اقبال حیران، اکرم نازی، نور البشیر نوید، ہمایوں ہمدرد، لبنان یوسف زئی خان بہادر، حسرت خلیل، بہاور علی کمیل، قزلباش، اسدار علی، درویش درانی، محمد ایاز، ابوالخیر خلند، کبریٰ جان مظفری، بلقیس مقیز،
نشیرت ننگیال، پیر محمد کاروان، حفیظ اللہ تراب، نور محمد ہیم، اجمل یوسف زئی اور نقیب ارشاد امان اللہ ساہو اور ایسے بیسوں نام ہیں جنہوں نے پشتو افسانے کی ترجیح و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان میں سے بعض نے ایسے شاہکار افسانے لکھے ہیں جو مغربی دنیا کے مختلف ممالک کے کورسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں خلیل باور کا افسانہ خالی فریم بطور خاص قابل ذکر ہے۔ آزادی سے پہلے پشتو افسانہ اردو افسانے سے متاثر تھا، لیکن آزادی کے بعد پشتو افسانے نے براہ راست انگریزی ادب سے استفادہ کیا۔ 1947 کے بعد پشتو افسانے نے فنی شعور اور پختگی کے حوالے سے کافی ترقی کی اور کئی دیگر ترقی یافتہ زبانوں کے افسانوی ادب کی ہمسری کرنے لگا۔ اس دور کے افسانوں کے موضوعات زیادہ تر عوامی اور سماجی زندگی کے مسائل سے متعلق ہیں، نیز ان میں سیاسی جنسی مسائل پر بھی قلم اٹھایا گیا۔ اس دور کو پشتو افسانے کا شعوری دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دور کے آغاز میں اولسی ادبی جرگہ قیام 1951 کے تنقیدی اجلاسوں نے پشتو افسانے کو فنی پختگی عطا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس جرگے میں امیر حمزہ خان شنواری، کاکا جی صنوبر حسین، دوست محمد خان کامل، قلندر محمد ایاز، داؤدی، لطیف ویمی، سیف الرحمن سلیم اور امیش خلیل وغیرہ جیسے ادبی رہبر اور دانشور شریک تھے، جن کی بصیرت نے پشتو افسانے کو نئے ذائقوں سے آشنا کیا اور اسے اظہار کے نئے قرینے عطا کیے۔ محقق اور نقاد اسیر منگل نے اپنی تصنیف پشتو افسانے کے 100 سال میں اس دور پر ان الفاظ میں تبصرہ کیا: یہ وہ زرین دور ہے جس میں پہلی بار پشتو افسانے کے مجموعے شائع ہوئے اور بڑے بڑے نامی گرامی دانشور اس طرف راغب ہوئے، جنہوں نے اپنے ماحول کو جزیات کے ساتھ پیش کیا اور اپنے وقت کے سیاسی نشیب و فراز کی تصویر کشی بھی کی، یعنی موضوع میں تنوع بھی پیدا ہوا اور فن میں نوعیت بھی سامنے آئی۔ اور اس دور کا افسانہ اگر ایک طرف انگریزی افسانے سے متاثر ہے تو دوسری طرف اس پر فرانسیسی اور روسی افسانے کے اثرات ثابت ہوئے ہیں۔ تاہم اردو کا اثر بھی پہلے دور کی طرح بدستور قائم ہے اور ہمارے بڑے بڑے افسانہ نگاروں نے اردو کا اثر قبول کرتے ہوئے پشتو افسانے کو آگے بڑھایا ہے۔ قلندر محمد نے اردو کے مشہور افسانہ نگار کرشن چند کا ایک شاہکار افسانہ کانی کا درخت کے نام سے ترجمہ کرکے اپنے افسانوں کے مجموعے گجرے میں شائع کیا۔ پہلے دور کی طرح اس دور میں بھی پشتو افسانے کی ترویج و ترقی میں پرنٹ میڈیا نے بہت بڑا کام کیا۔ جن افسانہ نگاروں کے مجموعے اب تک شائع نہیں ہوئے، ان کے افسانے پشتو کے مختلف روزناموں، ہفتے روزوں اور ماہ ناموں کے ذریعے قارئین تک پہنچتے ہیں۔ 1981 سے لے کر 2002 تک پشتو افسانے میں ایک واضح فرق سامنے آتا ہے۔ نئے لکھنے والوں کے ساتھ پرانے افسانے نگار بھی شامل ہیں، جنہوں نے حقیقت نگاری سے واقعات نگاری کا روپ دیا ہے۔ اب بڑی تیزی سے پشتو افسانہ علامت نگاری کی طرف جا رہا ہے۔ طاہر آفریدی، فاروق سرور، زرین انگور، عنایت اللہ ضیاء، شرین زادہ، خدوخیل، سردار علی اور نورالامین یوسفزئی وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے علامتی افسانے کے ساتھ ساتھ پشتو میں تجریدی آرٹ کو بھی متحرک کرایا۔ اس دور میں تعلیم یافتہ افسانہ نگاروں کی کوئی کمی نہیں، جو براہ راست انگریزی ادب سے استفادہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، مگر پھر بھی اس دور پر اردو افسانے کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں۔ 26 مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس دور میں پشتو افسانے
میں موضوعات کے اعتبار سے کافی تنوع پایا جاتا ہے، نیز ساخت اور اسلوب میں بھی ایک واضح تبدیلی کا احساس ہوتا ہے جو پشتو افسانے کے لیے نیک شگون ہے۔ حوالہ جات: نمبر 1، قلندر مومند، د پښتو رومبے افسانہ نگار، مضمون مجموعہ میتاشنی پشتو ایڈیشن، روزنامہ انقلاب، پشاور، 1 مارچ 1987۔ نمبر 2، زرین انور، د پښتو کیسہ لیک دیوری نوی مکالمہ مجموعہ مجرمہ کاول، شمارہ 67 1366، شین سواد 54۔ نمبر 3، محمد اعظم ڈاکٹر، لندہ قصہ مکالمہ مجموعہ مجلہ شمشاد، شمارہ 137 1372، شین سواد 11۔ نمبر 4، محمد زبیر حضرت، پشتو افسانہ نئی تحقیق 1988-1978، مترجم عبدالرؤوف عارف، مقالہ مشمولہ سہ ماہی ادبیات، اسلام آباد، جلد 7، شمارہ 26، بہار 1994، سواد 309۔ نمبر 5، محمد زیر حضرت، پشتو افسانہ نئی تحقیق 1988-1978، سواد 310۔ نمبر 6، اسیر منگل، پختو افسانے کے 100 سال، پشاور، دانش کتب خانہ، ستمبر 2002، سواد 1516۔ نمبر 7، افضل رضا، پروفیسر، مؤلف، دراحت افسانے، پشاور، پشتو اکیڈمی، پشاور یونیورسٹی، 1977، سواد 30۔ نمبر 8، محمد اعظم، د پښتو افسانے، پشاور، اعظم پبلشنگ ہاؤس، جولائی 1978، سواد ریشو 1999۔ نمبر 9، افضل رضا، پروفیسر، مؤلف، دراحت افسانے، سواد 32-33۔ نمبر 10، محمد اعظم ڈاکٹر، د پښتو ادب کڑی کردار نگاری، پشتو، پشاور اکیڈمی، پشاور یونیورسٹی، 1993، سواد 199-200۔ نمبر 11، عظمت حما، اردو اور پشتو کے نمائندہ افسانے، تقابلی جائزہ، پشاور، پشتو اکیڈمی، پشاور یونیورسٹی، 2005، سواد 47-48۔ نمبر 12، خاطر غزنوی، داستان، امیر حمزہ شنواری، گفتگو، پشاور، سنڈیکیٹ آف رائٹرز پاکستان، براول، 1996، سواد 32۔ نمبر 3، اعظم، سواد 80۔ نمبر 14، داؤد حمزہ شنواری، ایک مطالعہ، پشاور، جدول پریس، براول، 1996، سواد 204-205۔ نمبر 15، رضا ہمدانی، پشتو افسانے، پشاور، نیا مکتبہ، مئی 1961، سواد 206-207۔ نمبر 16، افضل رضا، پروفیسر، اجمل خٹک، شخصیت اور فن، کوڑا خٹک، مرکز خوشحال ادبی و ثقافتی جرگہ، جون 1997، سواد 26۔ نمبر 17، رضا ہمدانی، پشتو افسانے، سواد 26-27۔ نمبر 18، اعظم، سواد 52۔ نمبر 19، محمد اعظم، پختو افسانے، سواد 172-173۔ نمبر 20، محمد زبیر حضرت، گجروں کی جھنکار، مضمون مشمولہ سہ ماہی ادبیات، اسلام آباد، جلد 7، شمارہ 26، بہار، 1994، سواد 122-124۔ نمبر 21، رضا ہمدانی، پشتو افسانے، سواد 137-138۔ نمبر 22، محمد اعظم ڈاکٹر، پختو ادب کڑی کردار نگاری، سواد 273-275۔ نمبر 23، اسیر منگل، پشتو افسانے کے 100 سال، سواد 39-40۔ نمبر 24، اعظم، سواد 156۔ نمبر 25، اعظم، سواد 56۔ نمبر 26، اعظم، سواد 210-213۔ It is about 315 pages.